بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی دوستو، یہ جو مناظرہ ہو رہا تھا یہاں تک ہماری گفتگو پہنچی تھی، اور یہ آڈیو سماعت کیجیے۔ یہ دوسرا پارٹ ہے جناب۔ مفتی مبشر صاحب السلام علیکم۔ میں نے کوئی حدیث کا انکار نہیں کیا، میں نے کسی قرآنی آیات کا انکار نہیں کیا۔ میں تو جس ٹائم سے بات چل رہی ہے، عصر کی نماز سے پہلے سے یہ بات چلی آ رہی ہے، عصر کے ٹائم کی بات چلی آ رہی ہے، میں تو یہی پوچھ رہا ہوں۔ اور اس میں اکثر مسلمان ہمارے بھائی جو ہیں وہ پاکستان سے ہیں، میں تو ان سے یہی سوال کر رہا ہوں کہ عقیدہ ہے آپ لوگوں کا کہ امام مہدی علیہ السلام نے آنا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، عقیدہ کہاں سے لیا ہے؟ اس عقیدے کی وضاحت کریں اور اسلام کی خوبصورت تعلیم کی تبلیغ کریں۔ مجھے پتہ چلے کہ آپ کا عقیدہ قرآن سے ہے یا حدیث سے ہے۔ اگر حدیث سے ہے تو اس کی تصدیق قرآن پاک بھی کرتا ہے یا نہیں؟ اشارتاً بھی کچھ جو ہے وہ گواہی دیتا ہے قرآن پاک، وعدہ فرماتا ہے قرآن پاک، یا ایک جو ہے وہ ہوائی عقیدہ ہے؟ پتہ تو چلے نا مجھے، وہ بات بتانی ہے۔ میری آڈیو لمبی ہوگی، سوری، بہت معذرت۔ جی میں تو عرض کر چکا ہوں محترم عبدالحق صاحب کہ ہم نے یہ عقیدہ امام مہدی کا احادیث سے اخذ کیا ہے، اور اس کے اوپر میں اگر آپ حدیثیں طلب کریں گے تو میں حدیثیں دے دوں گا، بہت احادیث ہیں، ٹھیک ہے۔ جبکہ مرزا صاحب جو ہیں وہ امام مہدی کی احادیث کو وہ کہتے ہیں وہ مجروح ہیں، وہ ناقابل قبول ہیں، ہم ان احادیثوں کو نہیں مانتے۔ میں ایک دو حوالے دیتا ہوں آپ کو۔ دیکھیں مفتی مبشر صاحب، میں آپ سے بار بار یہی عرض کر رہا ہوں کہ آج آپ نے، یہ آپ کا گروپ ہے، آپ نے ایڈ کیے ہیں اور بہت زیادہ بد زبانیاں کی ہیں اوپر دوستوں نے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی، مسیح موعود اور مہدی موعود علیہ السلام کے بارے میں۔ آپ ایک عالم آدمی ہیں، آپ علم رکھتے ہیں، آپ مفتی ہیں، آپ نے بتانا ہے تمام لوگوں کو، میں بھی شامل ہوں، وہ بھی شامل ہیں، آپ مجھے جو بھی سمجھیں آپ بتائیں کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آمد کی خبر کہاں پر ہے، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ بس میری یہ عرض ہے، ان کی کیا خوبصورتی ہے اور انہیں کیا کام کرنا ہے امت محمدیہ میں آ کر، یہ آپ نے بتانا ہے سر، پلیز۔ دیکھو جی مفتی مبشر صاحب، میں آپ کو بار بار یہی کہہ رہا ہوں، آپ نے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام، ہم مانتے ہیں نا ان کو، آپ نہیں مانتے نا۔ آپ نے مجھے امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں جو بھی بتانا ہے، جہاں سے بتانا ہے، قرآن پاک میں، حدیث شریف میں، اور حدیث شریف قرآن پاک کی تعلیم کے مطابق ہونی چاہیے، وہ مجھے بتانی ہے۔ ابھی آپ نے حوالے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کے نہیں دینے ہیں، آپ رہنا ہے قرآن پاک، سنت رسول اور احادیث کے مطابق، بس وہ بتانا ہے کہ جو لوگ بد زبانیاں کرتے ہیں۔ اور سب سے پہلے میری عرض یہ ہے کہ آپ بتائیں کہ ایک مسلمان کی زبان کیسی ہونی چاہیے، اس کا بات چیت کرنے کا ڈھنگ اور تہذیب کیسی ہونی چاہیے، یہ قرآن پاک میں کہاں پر ذکر ہے، یہ بھی بتا دے ساتھ میں، جزاک اللہ۔ جی آپ نے یہاں پہ بات حضرت امام مہدی کے متعلق کی ہے کہ اسلام کے اندر ان کا کیا مقام ہے اور کیا اسلام کی خوبصورتی ہے۔ ان کی خوبصورتی صرف اتنی ہے، صرف ایک کام کرنے کے لیے انہوں نے آنا ہے کہ انہوں نے امام بننا، امامت کروانی ہے، جماعت کروانی ہے، صرف ایک نماز انہوں نے پڑھانی ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم ان کو پیچھے کھڑا کر کے، یہ آگے کھڑے ہوں گے، یہ امامت کروائیں گے، صرف ایک نماز کے لیے انہوں نے آنا ہے، بس اس کے علاوہ اور کوئی ان کا کام نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے سوائے اس ایک کے جو حدیثوں میں ہمیں ملتا ہے کہ وہ آئیں گے، وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کی امامت کریں گے۔ بقایا کام تو حضرت عیسیٰ ابن مریم نے کرنے ہیں نا، تو وہ مسلم شریف کی حدیث ہے، میں مفصل حدیث ہے وہ بھی سینڈ کر دیتا ہوں آپ کو، وہ ملاحظہ کیجیے۔ اور دیگر چیزیں بھی میں نے اسکین سینڈ کر دی ہیں، یہ دیکھ لیں، کہتے ہیں تو میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ مرزا صاحب کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جتنی بھی امام مہدی کے متعلق حدیثیں ہیں وہ سب مجروح ہیں، ضعیف ہیں، ناقابل قبول ہیں، مخدوش ہیں،
سوال یہاں پہ یہ ہے کہ اگر یہ عقیدہ امام مہدی کا حدیثوں میں تو ہے ہی نہیں، اور جہاں پہ تھا تو وہ حدیثیں ہی ناقابل قبول ہیں، تو پھر یہ عقیدہ آیا کہاں سے؟ یہ میرا آپ سے سوال ہے، کیونکہ آپ مانتے ہیں مرزا صاحب کو امام مہدی، ہم نہیں مانتے۔ ثابت آپ نے کرنا ہے، ہم نے نہیں کرنا۔ آپ نے یہاں پوچھا ہے کہ ایک مسلمان کو بات کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، تو بہت اچھا طریقہ ہونا چاہیے، گالی گلوچ نہیں کرنی چاہیے، اور گندی باتیں نہیں کرنی چاہیے، اچھی باتیں کرنی چاہیے۔ تو بہرحال یہ موضوع تو نہیں ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مسلمان کا گفتگو کا انداز کیا ہونا چاہیے، موضوع تو یہ ہے امام مہدی، اور بار بار آپ مجھ سے طلب کر رہے ہیں، حالانکہ دعویٰ آپ کا ہے، مرزا صاحب کو آپ نے تسلیم بھی کیا کہ ہم مانتے ہیں نا امام مہدی، تو بھائی میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ آپ جب مانتے ہیں تو یہ عقیدہ آیا کہاں سے؟ حدیثوں کے اندر تو تھا، وہ تو مسلمان مانتے تھے، تو وہ تو آپ بھی کہتے ہیں اور آپ کے مرزا صاحب بھی فرماتے ہیں کہ وہ تو ضعیف ہیں، وہ مخدوش ہیں، ناقابل قبول ہیں، ان کو ہم نہیں مانتے، تو بھائی یہ کہاں سے عقیدہ آ گیا؟ تو یقینی سی بات ہے پھر آپ کہیں جی وہ قرآن سے آیا ہے، تو وہ قرآن کی کون سی آیت ہے؟ وہ آیت تو کم از کم دے دیں آپ، وہ آیت چاہیے مجھے، یہ آپ نے ہمیں بتانا ہے، ہم نے نہیں آپ کو بتانا، ہم نے تو بتا دیا، وہ حدیثیں بھی ساری میں نے سینڈ کر دی ہیں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم حدیث کو مانتے ہیں، تو آپ اب اپنا عقیدہ ثابت کیجئے۔ جی مبشر صاحب، جزاک اللہ، بہت شکریہ، آپ نے حوالے بہت سارے لگا دیے ہیں، میں نے آپ سے حوالے نہیں مانگے ابھی تک صرف میں نے حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی خبر، ان کا مقام و مرتبہ، ان کا کام پوچھا تھا، تو آپ نے کہا صرف انہوں نے امامت کرنی ہے، کس کی؟ امت محمدیہ کی، یا صرف حضرت کیا بولتے ہیں عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام کی؟ امامت کا مطلب ہے، مجھے آپ یہ بتا دیں پلیز، میں ڈسٹرب ہوں اس بات میں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی بات، کہ انہوں نے امامت کرنی ہے امت محمدیہ کی یا صرف حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی؟ اور امامت کرنے کے بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کرنا ہے، اور امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کرنا ہے، اس بارے میں کیا تعلیم ہے حدیث کی اور کیا تعلیم ہے قرآن پاک سے، یہ مجھے بتا دیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ کی بات کی۔ جی میرے بھائی، میں نے آپ کو حدیث سے بات کی ہے، اپنی طرف سے تو بات نہیں کی۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انہوں نے امامت حضرت عیسیٰ ابن مریم کی کرنی ہے، امت کی نہیں، امت کا تو ذکر ہی کہیں نہیں ہے، اگر ہے تو آپ حوالہ دے دیں، چلیں۔ جی مبشر صاحب السلام علیکم، میں نے پہلے ایک آڈیو کر دی ہے، وہی ہے آڈیو، یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہی امامت کرنے کے لیے امام مہدی علیہ السلام نے آنا ہے، یا امت محمدیہ کی امامت کرنے کے لیے آنا ہے؟ تو یہ بات کا جو ہے ہمیں سمجھ نہیں آئی آپ کی اس سوال کی، اور قرآن پاک سے آپ کوئی آیت مانگ رہے ہیں، تو آپ تو مفتی ہیں نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثیں جو ہیں وہ پڑھ کے بتا دیں، آپ تو مفتی ہیں، باقی میں کافی سارے حوالے لگا دیے، آپ نے ایک ایک لگانا تھا کر کے، وہ سمجھاتے جاتے تاکہ دوسروں کو بھی سمجھ آتی۔ بڑی اس میں ڈسٹربنس ہے نا، لوگ گالیاں دے رہے ہیں، آپ کہتے ہیں مسلمان کا اچھا طریقہ ہونا چاہیے، گالیاں نہ دے، یہ گالی گلوچ نہ کرے، تو وہ تو سارے گالی گلوچ کر رہے ہیں، آپ اس گروپ کے ایڈمنز ہیں اور مفتی ہیں، پھر یہ بات کچھ جچی نہیں پچی نہیں مجھے۔ جی یہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کی امامت کے بعد وہ اطاعت کریں گے حضرت عیسیٰ ابن مریم کی، یعنی امام مہدی امامت کروانے کے بعد، جماعت کے بعد وہ پھر ساتھ ساتھ ہوں گے حضرت عیسیٰ ابن مریم کے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم قتال کریں گے تو یہ بھی قتال میں شامل ہوں گے، اطاعت کریں گے نا۔ پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم ان سب کو حکم دیں گے کہ بھائی آؤ میرے ساتھ کوہ طور پر چلتے ہیں، کیونکہ اللہ کا حکم آیا، تو پھر ان سب کو لے کے کوہ طور پر چلے جائیں گے، تو حضرت امام مہدی بھی شامل ہوں گے بیچ میں۔ تو بس اتنا سا کام ہے ان کا، اور تو کوئی لمبا چوڑا کام تو نہیں، تو یہ ہمیں اللہ کے نبی نے بتایا، حدیثوں کے اندر ذکر ہے، اور وہ حدیث میں نے لگا دی ہے، مسلم شریف کی مفصل حدیث ہے۔ اب میں انتظار کر رہا ہوں وہ قرآن کی کون سی آیت ہے جہاں پر حضرت عیسیٰ ابن مریم حضرت امام مہدی کے آنے کا ذکر ہے، وہ مجھے قرآن کی آیت چاہیے، ابھی تک نہیں ملی۔ بڑی لمبی گفتگو ہوگی ہے، لیکن ابھی تک آپ نے اپنا عقیدہ نہ ہی تو قرآن سے ثابت کیا، حدیث کو تو آپ مانتے ہی نہیں نا، تو وہ قرآن سے کم از کم ثابت کیجئے۔ جی جزاک اللہ مفتی مبشر صاحب، انہوں نے امامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کرنی ہے، ٹھیک ہے جی، یہ آپ کا موقف آ گیا۔
اور امت محمدیہ کی امامت کس نے کرنی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کیا کیا کام ہے سر؟ پر یہ قرآن پاک کی بھی کوئی آیت ساتھ دیں نا. اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے تو قرآن پاک سے بھی اس کی تصدیق کرتے جائیں نا ساتھ میں. یا قرآن پاک نے کچھ نہیں فرمایا، قرآن پاک خاموش ہے اس بارے میں؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ جی عبدالحق صاحب، گالیاں واقعی نہیں نکالنی چاہیے، اور ابھی تک میں نے تو کوئی گروپ کے اندر گالی نہیں سنی ہے، لیکن اگر کسی نے سنی ہے تو وہ شاید مرزا صاحب کی گالیاں آپ تک پہنچا رہے ہیں، کیونکہ مرزا صاحب وہ گالیاں نکالا کرتے تھے، وہ میں نے سکین بھی لگا دی ہیں. الحق مرن، سچ کڑوا ہوتا ہے، میں کیا کروں، میں مجبور ہوں. اب بات آپ نے ایسی کر دی ہے موضوع سے ہٹ کے، تو آپ جب طول دیں گے ایک بات کو تو پھر اس کا جواب دینا ضروری ہے. تو بڑے ادب کے دائرے میں رہ کے میں یہ جواب عرض کر رہا ہوں. رہی بات یہ کہ کنفیوژن ہے، وہ کنفیوژن آپ کو ہے نا، مسلمانوں کو تو نہیں ہے نا، کیونکہ ہم تو حدیث کو مانتے ہیں. آپ تو حدیث کو مانتے نہیں ہیں. مرزا صاحب تو کہتے ہیں امام مہدی کی جتنے بھی حدیث ہیں وہ مخدوش ہیں، وہ مفقود ہیں اور مجروح ہیں، ہم نہیں مانتے ان کو. تو بھائی وہ آپ تو مانتے نہیں نا. میں نے حدیثیں سینڈ کی ہیں، وہ مسلمانوں کے لیے سینڈ کی ہیں، آپ کے لیے نہیں کی. یہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے شاید کہ بھائی میرے لیے سینڈ کی، کیونکہ آپ تو مانتے ہی نہیں نا حدیثوں کو. جب آپ حدیثوں کو مانتے نہیں ہیں تو یہ آپ کے لیے ہیں ہی نہیں، تو آپ حدیثیں سمجھیں بھی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ آپ مانتے نہیں ہیں. آپ کے مذہب کا جو پیشوا ہے وہ تو انکار کرتا ہے، سرے سے انکار کرتا ہے. امام مہدی کے متعلق جتنی حدیثیں ہیں میں ان کو مانتا ہی نہیں ہوں. تو پھر آپ ان کو سمجھنے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ جب وہ آپ کا پیشوا کہتا ہے میں ان کو مانتا ہی نہیں، تو آپ کہتے ہیں نہیں جی مجھے سمجھائیں. تو پھر تو آپ غلط کر رہے ہیں نا، یہ کام غلط کر رہے ہیں. قرآن کی وہ آیت ابھی تک نہیں آئی کہ جس کے اندر امام مہدی کا ذکر ہے. جی میں نے جو آپ کی اس گروپ میں آ کر جو سنا تھا وہ صرف جماعت احمدیہ کو گالیاں ہی دیتے تھے. پہلے بندے آپ ہو، ابھی آپ نے شروع کر دیا، ایک نیچے تحریر لگائی ہے، بہرحال میں دیکھ لوں گا. تو ابھی آپ نے یہ ثابت کیا کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا قرآن پاک میں کوئی ذکر نہیں ہے. انہوں نے صرف حدیث سے یہ ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امامت کرنی ہے اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو جانا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتال کریں گے اور وہ بھی ساتھ میں قتال کریں گے. جی امت کا کوئی حال چال بتایا ہو، کوئی امت کی نشانیاں بتائی ہوں، کوئی امت کا بگاڑ بتایا ہو، کچھ نہ کچھ تو آخر بتایا ہوگا. اس کی تصدیق کہیں قرآن پاک کر رہا ہو، قرآن پاک میں اس کی خبر ہو. یہ ساری باتیں تو آپ نے بتانی ہے نا، یہ تبلیغ کرنی ہے آپ نے. ابھی آپ سوال جواب نہ کریں میرے پہ، سوالوں کا ٹائم نہیں ہے یہ تبلیغ کا ٹائم ہے. تو آپ مفتی ہیں، آپ تبلیغ کر رہے ہیں. ابھی میرے سے بحث نہیں کر رہے آپ. نہ میں نے آپ کو اس کے لیے کہا کہ میں آپ سے جو ہے وہ بحث بازی کروں گا، مقابلہ کروں گا، میں آپ سے جو ہے یہ کروں گا. کوئی ایسی بات نہیں میں نے کی، نہ کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس. بس صرف میں نے پوچھنا ہے آپ سے یہ باتیں، تو وہ آپ بتا دیں مجھے. جی دوستو، یہ یہاں تک ہی رہنے دیں. میں نے جو چونکہ کہا تھا کہ 10 منٹ کا تقریباً میں کلپ بناؤں گا. ڈیبیٹ یہ جاری ہے، مناظرہ، مکالمہ، مباحثہ بھی جاری ہے. تو یہ دوسرا حصہ تھا. آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے نئے چینل ختم نبوت ٹائمز کو سبسکرائب لازمی کر لیں، گھنٹی کے بٹن پر کلک کر لیں، تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو آئے تو بر وقت آپ تک پہنچ جائے. دعا گو رہیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگلے کلپ میں ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، یہیں سے گفتگو شروع کرتے ہیں.